گواہ ہے زیتون اور گواہ ہے طور سینا اور گواہ ہے یہ شہر جو امن والا ہے۔ اچھا، یہ جو دوسری بات قسموں کے بارے میں جاننے کی ہے کہ ایک ہے قسم کھانے والا مقسم، ایک ہے جس شے پر قسم کھائی گئی مقسم علیہ، ایک ہے جس بات سے قسم کھائی گئی، جس چیز کی قسم کھائی گئی وہ ہے مقسم بہی۔ تو ہمارے ہاں تو چونکہ قسم کھانے میں صرف ایک بزرگی پیش نظر ہے، قرآن کی قسموں میں گواہی ہے، اور گواہی میں کسی عظمت کا پہلو نہیں ہے، البتہ کس شے پر گواہی دی جا رہی ہے اس میں، اور جس شے سے گواہی دی جا رہی ہے اس میں کوئی مناسبت ضروری ہے۔ اب جس شے پہ گواہی دی جا رہی وہ کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ وہ حقیقت کبریٰ ہے جس پر چار قسمیں کھائی گئی۔ قسموں کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا۔ یہ جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک ایشورنس دی جا رہی ہے انسان کو کہ ہم نے تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، بہترین حساب سے بنایا۔ تقویم کے لفظی معنی سیدھا کر دینا۔ قومت الرمح، میں نے نیزے کو سیدھا کر دیا، ٹیڑھا ہو گیا تھا سیدھا کیا۔ تو یہ گویا کہ ایک سلسلہ تخلیق کا ایک انتہائی عروج ہے جس کو یہاں پر احسن تقویم کہا جا رہا ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگلی سورہ مبارکہ میں اس کا پس منظر ہے کیوں کہا جا رہا ہے۔ سورۃ العلق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد۔ اس میں پہلی ابتدائی 5 آیات تو وہ ہیں کہ جو پہلی وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے غار حرا میں، پھر 3 آیتیں بڑی عظیم ہیں، بڑی عظیم ہیں۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ۔ کوئی نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، بدراہ ہو ہی جاتا ہے، تعدی پر اتر ہی آتا ہے، ظلم کر ہی بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاتا ہے اپنے آپ کو کہ مجھے بدلہ نہیں مل رہا، کوئی سزا نہیں مل رہی، مستغنی پاتا ہے۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ۔ میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر کوئی آبلہ بھی نہیں پڑا، میں نے یتیم کا مال ہڑپ کیا، میرے پیٹ میں کوئی خرابی نہیں ہوئی، مجھے کوئی کینسر نہیں ہوا۔ تو چونکہ کوئی پکڑ نہیں آتی تو وہ بڑھتا چلا جاتا۔ اچھا، اب یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک حساس انسان جب مشاہدہ کرتا ہے کہ انسان کس قدر پستی میں ہے، کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، اور لڑتا جھگڑتا ہے، خون کرتا ہے ایک دوسرے کی، کتنی حقیر سی خواہشات کے پیچھے اپنی جان ہلکان کرتا ہے۔ یہ انسان، یہ پستی کا مکی۔ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیے، شوخ و گستاخ ہے یہ پستی کا مکی۔ یہ جو پستی کا رہنے والا آدم ہے یہ تو بہت شوخ ہے، گستاخ ہے۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیے، یہ اصل میں جو غار حرا میں حضور کا غور و فکر تھا اس میں یہ چیزیں شامل تھیں۔ انسان پستی میں ہے، انسان ظلم کرتا ہے، انسان تعدی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے۔ یہ انسان، یہ تو پست ہی ہے۔ اور آج اگر آپ سائیکالوجی جو جدید ہے اس کا مطالعہ کریں تو سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ انسان کے اصل محرکات عمل بہت گھٹیا ہیں۔ یا تو سیکس ہے، بس
فرائڈ کے نزدیک وہی ہے، سیکس ہی سیکس ہے، جنس ہی جنس ہے، شہوت ہی شہوت ہے. یا حب جاہ، ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ ساری بھاگ دوڑ جو سیاست دان کر رہے ہوتے ہیں، خیر ایک بڑے پیمانے پر تو نظر آتی ہے، ہر آبادی میں ہے کوئی جو اپنا سکہ جما کے رکھنا چاہتا ہے، ہر ادارے کے اندر ہے کوئی شخص چاہتا ہے کہ ساری اتھارٹی میرے ہاتھ میں ہو. یہ ہے انسان کی جو ہے اصل خواہشات، یہ ہے اصل جو اس کی موٹیویٹنگ فورسز ہیں وہ یہ ہیں. کوئی عظمت انسان کی جدید سائیکالوجی میں تو ہے ہی نہیں. اول تو ڈارون نے انسان کو نرا حیوان قرار دے دیا. جب ہے ہی نرا حیوان، کوئی اور عظمت ہے ہی نہیں اس میں. جب روح سے آنکھیں بند کی تو انسان تو حیوان ہی رہ گیا نا. پھر جب روح ہے ہی نہیں اس میں تو اتنا ہی فرق ہے گوریلا اور شمپنزی میں اور انسان میں جتنا گدھے اور گھوڑے میں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ وہ حضور کو بتایا گیا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. لیکن آپ کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ بات اگر پیش نظر رہے کہ یہاں پکڑ نہیں ہو رہی وہاں ہوگی، یہاں بدلہ نہیں ملا وہاں ملے گا، یہاں سزا نہیں ملی وہاں ملے گی. یہ احساس، یہ یقین، یہ علم اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، تعدی نہیں کرے گا، کسی کے احساسات کو مجروح نہیں کرے گا، کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا، کسی کا دل نہیں توڑے گا. اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ پھر سارا معاملہ جزا و سزا کا ہے. یہ ہے جس کے بعد میں جو بات آ رہی ہے کہ ہم نے پیدا تو کیا تھا انسان کو بہت اونچے مقام پر. اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ 4 قسمیں اس کا ثبوت ہے. یہاں اصل میں ان 4 قسموں سے مقامات مراد ہیں. 2 تو واضح ہے، طور سینین تو ایک مقام ہے، پہاڑ ہے. پہاڑوں کے سلسلے میں ایک چوٹی ہے، کوہ طور. طور ایک چوٹی ہے اس کے اندر. سینین اس لیے جمع کا لفظ آیا ہے. تو طور سینا بھی کہا گیا ہے سورہ مومنون میں. ہم عام طور پر جزیرہ نما سینا، دی سینائی پیننسولا. اسی طرح بلد الامین یہ بھی ایک مقام ہے. اور ان 2 ابتدائی قسموں کے اندر بھی مقامات مراد ہیں. کوہ تین سے مراد ہے کوہ جودی، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹکی تھی. وہاں پر انجیر کی پیداوار بہت تھی، انجیر کے درخت بہت تھے. اور یہ عربوں کا قاعدہ ہے، کسی مقام پر کوئی شے ہے، اس کے حوالے سے اس شے کا نام پڑ جاتا. نخلا، اب نخل ایک ایسی جگہ جہاں پر کہ کھجوروں کے درخت ہیں. نخلا شہر ہے، بستی ہے، وادی ہے نخلا. تو اس حوالے سے یہاں حوالہ جو دیا جا رہا ہے زیتون، کوہ زیتون، ماؤنٹ آلیو. انجیل میں تو اس کا نام ہی آیا ماؤنٹ آلیو، جس پر حضرت مسیح نے، میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی کا عظیم ترین واعظ کہا تھا، سرمن آف دی ماؤنٹ. کبھی پڑھیں اس سے ضرور. بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے کہ ہمیں شاید یہ سابق کتابیں پڑھنے سے روکا گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، ان کے اندر حق ہے، روشنی ہے، نور ہے. اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. پھر انجیل نازل کی فیہا ھدی و نور. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دی سرمن آف دی ماؤنٹ، پہاڑی کا واعظ، اگر متی کی انجیل آپ کو مل جائے چھوٹی سی، اس میں آپ پڑھیے. واقعہ یہ میرے نزدیک تاریخ انسانی کا عظیم ترین واعظ وہ ہے. حضور کے مواعظ ہمارے پاس ہے نہیں. اول تو یہ کہ حضور واعظ کہتے نہیں تھے، جہاں جاتے تھے قرآن پڑھ کے سناتے تھے. قرآن سے بڑا واعظ پر کوئی نہیں ہے. یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات. پھر خطبے